कोई मस्जिद हो या ना हो, अगर नहीं है तो भी और है तो भी देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ना मुतलकन दुरुस्त है। फासिक और फाजिर गुनाहगार के पीछे नमाज हो जाती है। हर मसलक के पीछे नमाज पढ़ सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि इमाम मुसलमान हो। वहाबी की खुदापरी नमाज होती है कि नहीं होती? इसलिए इनके पीछे नमाज पढ़ना नाजायज व गुनाह है। अगर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं पहले देवबंदी जमात से ताल्लुक़ रखता था, अब बरेलवी जमात में शामिल हो चुका हूं। तो क्या पहले की नमाज मुझे दोहरानी पड़ेगी या नहीं, एक अहम सवाल है। दूसरा सवाल ये कि बहुत सारे लोग कभी सफ़र में होते हैं, नमाज का वक्त होता है तो उन्हें किसी शहर में या किसी महल्ले में मस्जिद नज़र आती है, वो फ़ौरन चले जाते हैं मस्जिद में और वहाँ नमाज अदा कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि ये देवबंदी जमात की मस्जिद थी या अहले हदीस की थी। तो क्या वो नमाज आपको दोहरानी पड़ेगी या नहीं? उसी तरह और एक सवाल पैदा होता है कि आपके महल्ले में कोई भी सुन्नी जमात की मस्जिद नहीं है और बरेलवी देवबंदी की मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है कि नहीं। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही चीज़ दिखाने और सुनाने वाला हूँ कि हम एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। अगर पढ़ चुके हैं तो क्या वो हमारी नमाज हुई या नहीं हुई, उस नमाज को दोहराना ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले हम उलमाए अहले हदीस की बातों को सुनाते हैं कि क्या उनकी नमाज देवबंदी और बरेलियों के पीछे होती है या नहीं होती है। अब्दुल वाहिद रियाज साहब कह रहे हैं देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है। अगर आसपास कोई मस्जिद ना हो तो देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। देखिए, आसपास कोई मस्जिद हो या ना हो, अगर नहीं है तो भी और है तो भी देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ना मुतलकन दुरुस्त है, कोई हरज की बात नहीं है। उनका जो खलल है, नमाज का जो तरीक़ा है वो उनके साथ है, हमारा तरीक़ा हमारे साथ है। हम उनके पीछे नमाज को यकीनन दुरुस्त समझते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। कि मेरे गांव का इमाम, जो मस्जिद का इमाम है, वो कब्रों की पूजा भी करता है और 11वीं के ख़त्म भी दिलाता है कि ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ सकता हूँ या नहीं। अगर नहीं पढ़ सकता तो क्या अकेले नमाज पढ़ने का सवाब जमात की नमाज के बराबर मिलेगा। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि फासिक फाजिर के पीछे नमाज हो जाती है। देखिए, फासिक और फाजिर क्या मतलब है इसका? गुनाहगार। फासिक और फाजिर गुनाहगार के पीछे नमाज हो जाती है। कोई शराबी है, जानी है, चोर है, डाकू है, कातिल है, आगे लग गया नमाज पढ़ा रहा है, पढ़ लो, ये फाजिर और फासिक है। कहीं फंस गए, नमाज पढ़नी बन गई तो पढ़ लो। अगर ये मुशरिक है और जिंदगी में इसने कोई गुनाह भी नहीं किया, ना इसने कभी कत्ल किया, ना इसने चोरी की, ना इसने डाका डाला, ना इसने बदकारी की, ना इसने शराब पी, ना इसने गीबत की, ना इसने सूद खाया, तमाम अखलाक इसके बड़े आला हैं, लेकिन या अली मदद के नारे लगाता है, लेकिन कब्रों का तवाफ करता है, कब्रों पे सजदे करता है, गैरुल्लाह के नाम पे जानवरों की नियाज देता है, उनके नाम की नजर देता है, उनको मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मददगार, गौसे आदम समझता है, अखलाक में आला, किरदार में आला, लेकिन तौहीद के अंदर शिर्क की मिलावट करता है, ये मुशरिक है। मुशरिक के पीछे नमाज किसी सूरत में नहीं हो सकती। तो उलमाए अहले हदीस के नज़दीक देवबंदी के पीछे नमाज हो जाती है, बरेलियों के पीछे भी नमाज हो जाती है। लेकिन अगर कोई बरेलवी या गौस अल मदद के नारे लगाता है या अली मुश्किल कुशा के नारे लगाता है, कब्रों को पूजता है, तो मुझे ये बताओ कि कोई भी बरेलवी कब्र को पूजता है क्या? बिल्कुल नहीं। कब्र की ज़ियारत करता है, कब्र में हाजिरी देता है, वहाँ जाकर फातिहा पढ़ता है। तो हम बरेलवी हैं तो कब्र के पास हम जाएंगे, वहाँ फातिहा पढ़ेंगे या अली का नारा लगाएंगे वगैरह वगैरह। और हमने ये भी देखा है कि खुद मेरे पीछे सैकड़ों की तादाद में अहले हदीस नमाज पढ़ते हैं, जुमे के दिन या दीगर औकात में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। हम तो या गौस अल मदद के नारे लगाते हैं, कब्र पर हाजिरी देते हैं, तो आप हमारे पीछे कैसे नमाज पढ़ते हो? एक अहम सवाल पैदा होता है। तो खुलासा ये कि देवबंदी के पीछे भी इनकी नमाज हो जाती है, बरेलियों के पीछे भी हो जाती है, लेकिन जो बरेलवी या गौस अल मदद के नारे लगाता है उनके पीछे नमाज नहीं होती। लेकिन देवबंदी जमात वाले क्या कहते हैं कि उनकी नमाज किस किस के पीछे होती है, किसके पीछे नहीं होती है। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। इससे नहीं है कि फलां मसलक के पीछे नमाज पढ़ सकता है, हर मसलक के पीछे नमाज पढ़ सकता है,
لیکن یہ ضروری ہے کہ امام مسلمان ہو. سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی دیوبندی امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. کوئی اہل حدیث امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اہل حدیث یہ نہیں کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اس اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی بریلوی مکتبہ فکر سے ہے اور امام شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی. اس لیے نہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بلکہ اس لیے کہ وہ اسپیسیفک وہ جو امام ہے وہ کیا کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے. تو شیعہ ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث, جو بھی مکاتب فکر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں اور 25-30 اور مکاتب فکر ہیں, تو ہر مکتبہ فکر کی نماز ہر مکتبہ فکر کے پیچھے ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ امام شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو, ختم نبوت کا منکر نہ ہو, شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو. اگر وہ شرک کرتا ہے تو چاہے دیوبندی ہو, اہل حدیث, جو بھی ہو, نماز نہیں ہوگی. تو دیوبندی جماعت کے نزدیک ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اگر وہ امام شرک نہیں کرتا ہے. لیکن علماء اہل سنت بریلوی کے نزدیک کس کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے, کس کس کے پیچھے نہیں ہوتی ہے. چلیے آگے ویڈیو کو دیکھتے ہیں. سارے لوگ, سارے مسلمان جو حج اور عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو وہ بالکل وہاں نماز پڑھتے ہیں. معاملہ جو بعض اوقات ہوتا ہے, جس طرح وہاں حنبلی المسلک امام ہیں تو بہت ساری فقہی اختلافات کی وجہ سے بعض اوقات عام لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہوتا. جس طرح اب شافعی مسلک ہے اور ہم حنفی ہیں, تو شافعیوں کے نزدیک اگر خون نکلتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا, ہمارے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. تو اب اس احتیاط کی وجہ سے بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ بھائی جو آگے شافعی مسلک والا ہے کیا پتہ اس کا وضو نہ ہو اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں, جبکہ ہمارے نزدیک تو اس کا وضو نہیں ہے, اس کے نزدیک ہے وقت کا بھی. اور وہی میں آ رہا ہوں. اور اسی طرح جو حرم شریف کے اندر جو وہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس وقت ادا کرتے ہیں کہ جب وہ نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے, حنفیوں کے نزدیک نہیں ہوتی ہے نماز, تو اس لیے ہم وہاں ہوں تب بھی ہم باجماعت پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی, میرے تو خیال میں کوئی حنفی وہاں یہ اگر وہ احتیاطاً ادب میں وہ پڑھتا بھی ہے تو اس کی وہ نماز نفلی ہوگی, اس کی وہ فرضی نماز تو ہے نہیں. قاری صاحب اسی سوال کا دوسرا پہلو اس میں عرض کر دوں, باقی اسی امام, جیسے اس دن ہماری بات ہوئی ہے کہ کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا وہ کسی مسلک کے ساتھ خاص نہیں ہے. کوئی بھی ایسا امام ہے جس کے بارے میں آپ کے نظریے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ چاہے کعبے میں بھی پڑھائے تو نماز نہیں ہوتی. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, اگر سب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو فرقہ واریت تو ختم ہو جائے گی. آج کل یہ چورن بیچا جا رہا ہے. میں ایک سادہ سوال کر لیتا ہوں. پہلی بات, کیا قرآن و حدیث میں کہیں پر یہ موجود ہے حکم کہ اگر سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں تو یہ ختم ہو جائے گا کام؟ کوئی دلیل؟ کہا جی یہ تو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے نا, تو پھر میری دوسری بات بتائیے. اگر کسی بندے کی قراءت ٹھیک نہیں, یعنی وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا, اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بولے نہیں, اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی. تو میں ایک سادہ بات کہنے لگا ہوں, سارا سمجھ آ جانا چاہیے. جس کا قرآن ٹھیک نہیں ہے جب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے اس کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہو جائے گی؟ کیا کہنے علامہ صاحب. بات دراصل یہ نہیں کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی, بات یہ کہ جو مصلی پر کھڑا ہے نا, آپ نے دیکھنا اس کا عقیدہ بھی درست ہے کہ نہیں ہے. جی 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 جی, میں آپ کو اس سے بھی ایک سادہ مثال دے دیتا ہوں. دیکھیے ہم پیچھے کھڑے ہیں, ہم نے کہا پیچھے سے امام کے اللہ اکبر. بھائی جو مصلی پہ کھڑا ہے حضرت, وہ بھی تو دیکھو نا, یہ کس امام کے پیچھے ہے؟ آیا کہ یزید کو امام کہنے والا ہے یا حسین کو امام کہنے والا ہے؟ کیا کہنے, تو ذرا اس بات کو سمجھو نا. حالانکہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں, خاص کر وہ لوگ جو باہر کام کرنے جاتے ہیں, مہاراشٹرا میں یا کرناٹکا میں یا اس کے علاوہ ممبئی اور دہلی یا جے پور وغیرہ میں لوگ کام کرتے ہیں باہر رہ کر کے, تو بعض جگہ ایسے مقامات پر ہم پہنچ جاتے ہیں, ایسی مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پتہ نہیں چلتا کہ یہ امام سنی ہے یا وہابی. تو حضرت یہ بتائیں کیا ایسوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو نماز پڑھا رہا ہے یہ سنی ہے یا وہابی ہے, کون ہے, تو کیا اس کے پیچھے ہم جا کر کے نیت باندھ سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے نماز درست ہے؟ اور اگر ہمیں بعد میں پتہ چل جائے تو کیا, اگر ہمیں بعد میں پتہ چل جائے کہ یہ وہابی تھا تو کیا پھر نماز کو دہرانا پڑے گی؟ تو محترم ناظرین دیکھیے, اگر کسی شخص کو معلوم نہیں ہے, ایسے مقام پر ایسی جگہ پہنچ گیا, ایسی مسجد میں جا کر کے کھڑا ہو گیا نماز کے وقت میں کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ جو امام ہے یہ سنی ہے یا وہابی ہے, وہاں پر جانتا بھی نہیں لوگوں کو کہ یہاں پر وہابی ہیں یا سنی ہیں یا کون لوگ ہیں. مسجد تھی, مسجد کے دیکھا تو سوچا نماز ادا کر لیں, لیکن ہوا یہ کہ وہاں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ امام جو ہے وہ سنی ہے, وہابی ہے, کون ہے. تو اس صورت میں نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں, اور نماز پڑھنے کے بعد اب اگر علم ہو جائے اس کو کہ یہ جو امام تھا یہ وہابی تھا, تو پھر سے نماز کو دہرا لے.
اس کو نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہابی کی نماز ہوتی کہ نہیں، وہابی کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں، یہ سوال ہوتا ہے نا اکثر۔ میں کہتا ہوں کیا بچکانا سوال ہے، وہابی کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں؟ ابے یہ پوچھ وہابی کی خود اپنی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سنی علماء غیر سنیوں سے لڑتے جھگڑتے کیوں رہتے ہیں؟ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جس نبی نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے نا، ان لوگوں نے جو غیر سنی ہیں میرے نبی کی ماں پہ کفر کا فتویٰ دیا اور کہا کہ نبی کی ماں کافرہ تھی، نبی کے باپ کافر تھے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف اتنی بات کہ جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہیں، ہم ان کو امام کیسے بنائیں، ان سے رشتہ داریاں کیسے کریں، ان کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھیں، ان کے پیچھے کھڑے کیسے ہوں؟ ہم داڑیاں نہیں دیکھیں گے نا، ہم ٹوپیاں نہیں دیکھیں گے، ہم قلم سے لکھے ہوئے الفاظ بھی تو دیکھیں گے، کتابوں میں لکھے ہوئے ثبوت بھی تو دیکھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لیا کرو نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والا امام۔ ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز بڑی اعلیٰ عبادت ہے بھائی، نماز تو بہترین ہے، نماز پہ کوئی جھگڑا نہیں، نمازی الگ الگ، پرابلم نماز نہیں ہے، پرابلم نمازی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں نے 3 دن تک مسجد نبوی پہ قبضہ کیا، 3 دن تک حضرت علی نے خلافت قبول نہیں کیا، 3 دن تک انہی کا امام امامت کرتا رہا۔ امام المسلمین عثمان غنی کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسجد نبوی میں، یاد رکھنا 3 دن تک مسجد نبوی میں عثمان غنی کے قاتل اور بلوائی نماز پڑھاتے رہے۔ سارے صحابہ 3 دن تک اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے، تو مسجد نبوی میں کب نماز نہ پڑھی جائے یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت علی آ گئے، سارے صحابہ گھر سے نکل کر کے باہر آئے۔ میں پوچھتا ہوں جماعتی، کیا صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم نہیں تھا؟ ثواب اتنا ہے، ثواب اتنا ہے، ابے نماز میں ثواب ہے، نمازی کیسا ہے؟ کیا تو امام حسین سے زیادہ جانتا ہے جماعت کی فضیلت؟ کربلا میں 2 جماعت ہو رہی، 20,000 کی جماعت الگ ہے، 70 کی جماعت الگ ہے، 40 لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور 15,000 20,000 ادھر پڑھ رہے ہیں، نماز دونوں جگہ ایک ہے، پھر جماعت الگ الگ کیوں ہے؟ نمازی الگ الگ، بتا نمازی کیسا ہے تب اس کے پیچھے جائیں۔ نماز تو اعلیٰ ترین تھی، ہے اور رہے گی ایسی۔ سوال، وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب، وہابی دیوبندی کے عقیدے کفری ہیں۔ مثلا ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے، ایسا علم تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے، جیسا کہ ان کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان صفحہ 8 پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کل علم غیب کا انکار کرتے ہوئے صرف بعض علم غیب کے بارے میں یوں لکھا کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اسی طرح ان کے پیشواؤں کی کتابوں میں بہت سے کفری عقیدے ہیں جنہیں وہ حق مانتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز و گناہ ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لی تو پھر سے پڑھے، اگر دوبارہ نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ ناظرین کرام، پہلے میں اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ پہلے میں دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتا تھا، اب بریلوی ہو چکا ہوں، تو کیا پہلے کی نماز دہرانی ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ کوئی انسان غیر مسلم تھا، اب وہ آج مسلمان ہوا، تو جب تک وہ غیر مسلم رہا اس کے اوپر نماز فرض نہیں تھی۔ تو اسی طرح سے اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک آپ اہل حدیث تھے، دیوبندی تھے، آپ کے اوپر بریلوی کی نظر سے نماز فرض نہیں تھی۔ جس دن آپ بریلوی ہوئے اسی دن سے آپ کے اوپر نماز کیا فرض ہوئی ہے۔ اب رہی بات کہ ہم لوگ دیوبندی اور اہل حدیث کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو نبی کے والدین کو کافر کہے، کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ اس کو اپنا امام بناؤ گے؟ نہیں نا۔ جو شخص نبی کے علم کو ایک پاگل کے علم کے برابر کہے، مجنون کے علم کے برابر کہے، دیوانے کے علم کے برابر کہے، شیطان کے علم سے گھٹائے، تو کیا آپ اس کو اپنا امام بناؤ گے؟ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ نہیں نا۔ تو ہم بریلوی ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اہل حدیث دیوبندی وہابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھیں گے۔
अगर भूले भटके कभी पढ़ भी ली हो तो उस नमाज को हमारे ऊपर दोहराना क्या है, फर्ज वाजिब है। क्यों? इसलिए कि वो लोग अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी करते हैं। सबसे बड़ी गुस्ताखी ये कि उनके वालिदैन को काफिर कहते हैं। दूसरी बड़ी गुस्ताखी ये कि नबी के इल्म को शैतान, मजनू, पागल के इल्म के बराबर वो बनाते हैं, यानी कि उससे भी कम बताते हैं। तो अल्लाह हमें हिदायत दे और ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ने से हमें बचाए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।